آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر ماجد علی عابدی. یہ ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ اور ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکیٹری ہمدرد یونیورسٹی کراچی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے علاوہ وہ وزٹنگ فیکلٹی ہیں انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی یونیورسٹی آف کراچی میں بھی. آج کا ٹاپک ہر پاکستانی کے لیے بہت عام ہے کیونکہ ہم نے ان سے بات کی کہ جن، جادو اور سائنس اور ذہنی صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو ہوتا یہ کہ اس طرح کی علامات کے ساتھ جب کوئی شخص ٹھیک نہیں ہے، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ گڑبڑ ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے، اب کیا ٹھیک نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی تحقیق کے بارے میں بتایا کہ اس ٹاپک پہ انہوں نے مختلف جید علماء کے ساتھ بیٹھک کی اور ان سے کتنا علم حاصل کیا. جو میری عمر کے پہلا، دوسرا، تیسرا سال تھا اس میں جن کا کانسیپٹ میرے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو گیا. 9-10 سال لگے مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے میں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیوں جن اور جادو کا کانسیپٹ ہمارے بچپن سے دماغوں میں ڈالا گیا ہے. دیکھیں، یہ جو جنات اور جنات کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہم تمام پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے بچپن سے پلا بڑھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دین اسلام کا بھی حوالہ دیا اور اس کی روح سے بھی ذہنی صحت، سائنس اور جن جادو کے کانسیپٹ کو کمپیئر کیا. لیکن ان میں سے اکثر لوگ مجھے مولوی ملے، کچھ عالم ملے. تو مولوی جو ملے ان کے جوابات میرے سوالوں میں وہی تھے جو کلچر ہمیں دیتا ہے. لیکن جب علماء سے ملا تو بہت سارے ایسے زبردست عالم مجھے ملے. آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور آئیے سنتے ہیں یہ ساری باتیں پروفیسر ڈاکٹر ماجد علی عابدی کی زبانی. سر بہت بہت خوش آمدید آپ کا شہر پشاور میں. شہر قائد سے آپ ابھی پشاور کے شہر آئے ہیں اور کل ہم آپ کے شہر میں تھے، آج آپ ہمارے شہر میں ہیں. تو کیسا لگ رہا تھا اتنے عرصے بعد پشاور آ کے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں میزبانوں کے شہر میں آ گیا ہوں. بہت شکریہ. جہاں جاؤں جن لوگوں سے ملوں وہ اتنی خوش دلی سے ملتے ہیں، اتنے اوپن ہارٹ سے ملتے ہیں کہ جب پشاور آتا ہوں بہت بہت اچھا لگتا ہے. سر پشاور کے لوگوں کی مہمان نوازی میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید سب سے اچھی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے جو مہمان نوازی کراچی میں کی تھی. اچھا سر، ہم اس طرح ایک دوسرے کی تعریف اس لیے نہیں کریں گے کہ عوام جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہے وہ کہتے ہیں مدعے پہ آؤ ڈائریکٹ. ریٹینشن ان کی کافی مسئلہ ہے. حکم کریں، کیا مدعا ہے آج آپ کا اور کیا کس سر ایک مدعے پہ اسپیشلٹی جس پہ آپ نے ماشاء اللہ آج بات کی اور جو ہم نے ٹائٹل تھمبنیل میں بھی دیا ہوا تھا کہ پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ذہنی صحت یا ذہنی جو ہمارے افہام ہیں ذہنی صحت کو لے کے، ذہنی بیماریوں کو لے کے، اس کی سب سے بڑی کازز کیا ہے؟ یا اگر سوال کو میں ایسے بھی ڈال سکتا ہوں کہ کیا مشکلات ہیں کہ ایک مریض سائیکیٹرسٹ کے پاس بہت دیر سے پہنچتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات ہمارے یہاں مسلمہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی مریض کو کسی بھی قسم کا کوئی ذہنی نفسیاتی مسئلہ درپیش آتا ہے تو سب سے پہلا پرابلم تو کہ مریض خود اپنے مسئلے کو پہچان سکے. ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت سارے ذہنی مسائل ایسے ہیں کہ جن کی علامات وہ ہیں جو ایک نارمل ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ٹینشن میں، اسٹریس میں آ جانا، بری خبر سن کے ڈپریشن میں آ جانا. اب اگر یہ دونوں علامات مجھ پہ ہوتی ہیں تو مجھے شروع میں تو یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہے یا کیونکہ میری زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوا تھا. تو آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی ٹینشن آپ پر ہے، کوئی بھی اسٹریس ہے، اس کے نتیجے میں آپ میں کچھ علامات ہو گئی ہیں اور ان علامات کے نتیجے میں آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کے آس پاس لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی چینج آ رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ہو گیا ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ لوگ خود اپنی بیماری کو نہیں پہچان پاتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی بیماری کو پہچان پا لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار سب کچھ گڑبڑ ہے، آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، یا میں پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے میں اپنے کلینک میں مریض دیکھتا تھا، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے کہ میں جتنے اچھے طریقے سے پڑھ پا رہا تھا اب میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں. مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا. جب مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا اور اپنے آس پاس لوگوں سے یہ بات کی تو کوئی کہہ دیتا ہے تو نے ٹینشن لے لیا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے تیرے پہ اثرات ہے. امی سے بات کر رہے ہیں تو امی بول دیتی بیٹا تیرے پہ نظر لگ گئی ہے، وہ تمہاری پھپھو آئی تھی تو پھپھو نے جب تمہیں یوں کر کے دیکھا تھا مجھے اسی وقت خبر ہو گئی تھی کہ تم پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. کسی اور سے پوچھیں، قریب میں جا کے اپنے جہاں آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا آپ پہ کوئی جھپیٹا آ گیا ہو، کوئی اثرات نہ آ گئے ہوں، کوئی جنات کا اثر نہ ہو گیا. تو یوں پھر سیکنڈ اسٹیج یہ آ جاتا ہے کہ سوسائٹی یہ بات جاننے کے بعد بھی کہ مجھے ذہنی مرض ہو گیا، سوسائٹی پھر ڈائیورٹ کر دیتی ہے. پھر جب ان تمام چیزوں کے بعد بھی وہ چیزیں نہیں حل ہوتی ہیں پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل ٹریٹمنٹ یا ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے یا علاج کرانا چاہیے. اور یوں وہ ایک مرض
جو بہت آسانی سے بہت پہلے ٹریٹ ہونا چاہیے تھا وہ پرولونگ بھی ہو جاتا ہے. پھر جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اب ایک اور ایشو یہ آ جاتا ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں نا کہ سائکیٹرسٹ کو دکھائیں یا ماہر نفسیات کو دکھائیں, تو لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی مجھے ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی, میں پاگل تو نہیں ہوا ہوں. کیونکہ ایک بہت بڑا مس کانسیپٹ معاشرے میں یہ ہے کہ ماہر نفسیات صرف پاگلوں کا علاج کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کا علاج کرتے ہیں جن کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا چریے ہو گئے ہیں یا کملا گئے ہیں, جو ہمارے مختلف لوکل لینگویج کملا گئے لوکل لینگویجز کے جو لفظ ہیں. تو پھر وہ ایک اسٹگما بن جاتا ہے, یعنی پہلے خود نہیں پہچان پائے بیماری, پھر پہچان لی, آس پاس جب فیملی سے بات کی تو وہ ڈریگ ہو گئے کہ نہیں یہ کوئی سوشل ایشو ہے, کچھ اور ہے. وہاں سے بھی کلیئر ہو گیا کہ نہیں بیماری ہے, ڈاکٹر تک پہنچے, ڈاکٹر نے محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے جب سائکیٹرسٹ کا بولا, اب یہ جو اسٹگما ہے اس نے روک لیا. اب مریضوں کو پتہ بھی چل گیا کہ پرابلم کیا ہے. کئی مہینے کئی سال وہ اس خوف سے نہیں جاتے کہ میں سائکیٹرسٹ کا علاج کراؤں گا نا تو پتہ نہیں دنیا مجھے کیا بولے گی, دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی, اور ساری عمر اگر کرا بھی نہیں تو کہتے ہیں ساری عمر مجھے دوائی کھانی پڑے گی. وہ ایک اگلا مرحلہ ہے, وہ الگ کہ سائکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو دوائیاں ایسی ہوں گی جو نشہ آور ہے. سائکیٹرسٹ کی دوائی سے شاید ہم سارا دن سوتے رہیں گے اور سائکیٹرسٹ کی دوائی ساری زندگی کھانی پڑے گی. جب کہ لیے آپ بہت اچھے سے یہ بات جانتے ہیں کہ وہ دوائیاں جن سے سارا دن سونا پڑتا تھا وہ آج سے 100 سال پرانی دوائیاں تھیں. اب سائیکیاٹری, اس کا علاج, اس کی دوائیاں کمپلیٹلی ریفارم ہو گئی ہیں. بلکہ زیادہ تر سائیکیاٹرک بیماریوں کی دوائیاں تو اب ایسی ہیں جو صبح میں دی جاتی ہیں اور وہ برین کو الرٹ کرتی ہیں, آپ کی پرفارمنس کو بہتر کرتی ہیں. بہت اچھا سر, آپ نے بڑے زبردست اس کو بڑے آرام سے آپ نے سمجھا دیا اتنی مشکل کانسیپٹ کو. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور ہے کہ ڈاکٹر سے بھی, یعنی کہ سائیکیٹرسٹ تو بعد میں آتا ہے, ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے بھی ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا کلچر ہے, وہ کسی عامل کے پاس لے جاتے ہیں. ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں کہ جن کو داغ دیا جاتا ہے, جنہیں کے فیس جلا دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان پہ جنات آئے ہیں. اس کے بارے میں, اور یہ آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے, میں نے آپ کے یہ لیکچر سنے, آج بھی پورے کالج نے آپ کے لیکچر کو سنا اس رہا. اس بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے کہ کیا ہمارے معاشرے میں کیوں ایسے مت ایک پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو جنات اور جنات کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہم تمام پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے بچپن سے پلا بڑھا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, نانی دادی جب ہم شور شرابہ کرتے ہوں گے, جب ہم 6-8 مہینے کے تھے, شرارت کرتے ہوں گے تو کوئی چلاتا وہ بھوت آ جائے گا, خاموش ہو جاؤ وہ جن آ جائے گا. تو ایک تو یہ کانسیپٹ, یہ ٹرمینالوجی ہماری ارلی چائلڈہڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو نانی دادیاں اور پھپھیاں اور گھر میں جو خالائیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ایسے ایسے قصے سناتی تھیں. ان قصے میں موجود جو بھی جنات کا قصہ ہوتا تھا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جن اور جنات ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایگزسٹ بھی کرتا ہے. جو شکل وہ بناتے, جو شکل, کسی نے بتایا جن کالا تھا تو میرے دماغ میں جن کالا ہو گیا. کسی نے بتایا کہ جن کالا نہیں ہے, کالے کپڑے پہنتا ہے, تو میرے ذہن میں ہو گیا کالے کپڑے پہنتا ہے. پھر کسی نے بتایا جن کے بال لمبے ہوتے ہیں, کسی نے بتایا جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا, پھر جو بچپن میں کہانیوں میں اور پھر ڈراموں میں دیکھا تو وہ ایک زکوٹا جن تھا جس کے 2 سینگ بھی تھے, اور ایک اور جن تھا جو بہت موٹا تھا, ایک اور جن تھا جو اینک والا تھا. تو وہ اب یہ سارے کانسیپٹ ہمارے بچپن کے ساتھ پلے بڑھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ہمارے آس پاس شخص کسی بھی ذہنی مسئلے کا, ٹینشن کا, اسٹریس کا شکار ہوتا ہے اور اس بات کا کوئی سائنٹیفک جواب نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ذہنی امراض کے بہت ساری علامات وہ ہیں جو مزاج سے ریلیٹڈ ہیں, کہ آپ کو آج کل کوئی اچھا نہیں لگ رہا, مزہ نہیں آ رہا, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا. اب یہ وہ علامات ہیں جو پیرامیٹر پہ کہیں ناپ نہیں سکتے کہ بھائی بلڈ پریشر کے اپریٹس میں ناپ لیا یا تھرمامیٹر میں ناپ لیا. تو ہوتا یہ کہ اس طرح کی علامات کے ساتھ جب کوئی شخص ٹھیک نہیں ہے, اب یہ تو پتہ چل گیا کہ بھائی گڑبڑ ہے, کچھ ٹھیک نہیں ہے, اب کیا ٹھیک نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے, تو فوری طور پہ ہمارے یہاں بچپن سے ہمیں یہ ٹرین کر دیا ہے کہ اس طرح کی بات جو سمجھ میں نہ آ رہی ہے اس کو جنات, اثرات, جادو, نظر لگ گئی, اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. اور جب آپ کے آس پاس کوئی بھی شخص آپ کو یہ بات بتاتا ہے نا, تو اگلے لمحے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ جن ہمارے ساتھ بچپن سے اس کی ایکسیپٹنس بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. اس معاشرے نے, کلچر نے وہ بائی ڈیفالٹ رکھ دیا. آپ سوچئے یہ بڑا زبردست جن ہے جو میرے اور آپ کے گلی محلے میں لوگوں پہ آ رہا ہے, ہماری لڑکیوں پہ بھی آ رہا ہے, بچیوں پہ بھی آ رہا ہے. یہ دنیا بھر کی اور کوئی لڑکیاں, خواتین ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سارا جن انڈیا, پاکستان میں ہی زیادہ گھوم رہا ہے. آپ یہ سوچئے کہ یہی مریض جب ویسٹ میں ہوتے ہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, تو ان کے کلچر اور ریلیجن کے حساب سے جو وچ کرافٹ کے کانسیپٹ ہے تو وہاں پہ وہ وچ کرافٹ آتا ہے. زومبیک کے کانسیپٹ کو کہتے ہیں زومبی کہا جاتا ہے.
ہمارے یہاں پہ جب ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے ریلیجن میں جن کی ایگزسٹنس اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، اسلام میں وہ تمام کی تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن کیا وہ اسی طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہر دوسرے مریض کو آ جاتی ہیں، قابو کر لیتی ہیں، اور کسی پہ وہ ایپیلیپٹک ٹائپ کے فٹس لا رہی ہیں، کسی کے اوپر بے ہوشی لا رہی ہیں، کسی کی زبان بدل رہی ہیں، کسی کے الفاظ بدل رہے ہیں، کسی کی پرسنالٹی بدل رہی ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آج کے سیمینار میں جو آپ نے بات کی، وہاں ہمارے ایک جونیئر سائیکیٹرسٹ نے سیمینار کے بعد مجھ سے پوچھا، سر لیکن میرے پاس تو ایک پیشنٹ ایسے آئے تھے جو زبان ہی نہیں جانتا تھا، وہ زبان بولنا شروع کر دی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہ بھئی جب طبیعت خراب ہوئی مریض میرے پاس لایا گیا. میں نے کہا اچھا آپ کے پاس مریض کیوں لایا گیا؟ بتایا کہ وہ 3-4 مولویوں سے علاج کرایا، انہوں نے کہا ہے تو جن، لیکن بس وہ ہم سے نہیں ہو رہا، تو گھر والے اس کو میرے پاس لے آئے. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیے کون سی زبان؟ کہتی وہ عربی اور اردو بولنا شروع ہو گئی، جبکہ وہ گاؤں دیہات کی ایسی بچی تھی جس کو پشتو کے علاوہ اس نے کبھی گھر میں دوسری زبان بولی نہیں. میں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دماغ بنایا وہ ایک کمپیوٹر کی طرح بنایا ہے، جو ان پٹ ہوگا اسی طرح کا آؤٹ پٹ باہر آ سکتا ہے. کمپیوٹر میں جو چیز موجود ہے اسی کا پرنٹ آؤٹ آپ لے سکتے ہیں، آؤٹ پٹ اس کے اگر جو آپ کے کمپیوٹر میں نہیں پرنٹ آؤٹ نہیں آتا. تو اگر ایسا کچھ آ رہا ہے تو آپ سرچ کیجئے کہ کوئی نہ کوئی سورس ہوگا. پھر میں انہوں نے گائیڈ کیا کہ پاکستان میں کوئی مسلمان اور غیر مسلم ایسا ہے جس نے عربی نہ سنی ہو؟ سب نے سنی ہے، سب پڑھتے ہیں. 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، ایون اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں عربی تلاوت ہر تقریب میں ہوتی ہے. تو پاکستان کا کوئی شخص کچھ عربی الفاظ بولنا شروع کر دے اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سپرا نیچرل فورس نہیں ہے. اسی طرح سے اگر وہ اردو بھی بولنا شروع کر دے، 24 گھنٹے ڈراموں میں، فلموں میں، موبائل کی کالوں کے اوپر آپ کال ملائیں تو وہ آگے سے جو کمپیوٹر کی ہے وہ اردو میں آتی ہے، آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال مصروف ہے. تو یہ اردو سے ایکسپوجر کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایک ویری انٹرسٹنگ کیس میری اس میں ہے کہ بہت 8 سے کوئی 16-18 سال پہلے ایک بچی آئی میرے پاس جس کو کنورژن ڈس آرڈر تھا، اور یہی تھا کہ جی وہ کچھ اور زبان بولتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک فیلوشپ میں نے جرمنی سے کی ہے، جب وہ کوئی اور زبان بولتی ہے اور میرے کلینک میں جب اس کو وہ دورہ سا پڑا تو اس نے جرمن بولنا شروع کر دی. میں نے اس سے جرمنی اچھا، یعنی کہ آپ کے کلینک میں آئے اس کو دورہ پڑے تو وہ جرمنی میں، اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ بچی سندھ کے ضلع سانگھڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی بچی ہے، اب 19-20 سال کی بچی تھی جو انٹر میں تعلیم حاصل کر رہی تھی. تو جب اس نے تھوڑی جرمنی بولی، چونکہ مجھے بھی تھوڑی زبان آتی، میں نے بھی بولی تو وہ رک گئی کہ یہ مطلب اس نے ابھی تک ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ جس سے وہ جرمن بول رہی تھی جواب آ رہا تھا. پھر جب اس سے ہم نے پھر میں نے خیر وہ کیس ہم نے اس کو بچے کے ساتھ جو تھراپیوٹک انٹرونشن ہے کیا، سائیکالوجسٹ کو میں نے یہ ٹاسک دیا کہ یہ سورس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہاؤ شی نوز. تو پتہ چلا کہ پچھلے 3-4 ہفتے سے وہ آن لائن کوئی کورس کر رہی تھی جرمن لینگویج کا. اچھا، سو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مریض جب اس قسم کی صرف زبان چینج ہونے سے یا نئی زبان آنے سے اگر کسی میں جن ہے تو میں کلیم کر سکتا ہوں کہ 10-12 جن تو میرے اندر بھی ہوں گے، کیونکہ مجھے سندھی بھی آتی ہے، مجھے بلوچی بھی آتی ہے، مجھے پشتو بھی آتی ہے، مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، مجھے براہوی بھی آتی ہے، کیونکہ میں کراچی میں پریکٹس کرتا ہوں. کراچی میں منی پاکستان ہے، تمام زبانوں کے بولنے والے مریض آتے ہیں. سر اس کے علاوہ 100 سے زیادہ ملک بھی آپ سفر کر چکے، تقریباً 250 ڈیسٹینیشن آپ نے دیکھی. ہم تو کچھ تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. 100-200 کے قریب ڈیسٹینیشنز ہیں، ملک تقریباً 70 کے قریب ہوئے ہیں. ابھی بڑی دنیا باقی ہے اور میرا خیال ہے بہت ساری دنیا آپ اور میں مل کے ساتھ جائیں گے اور وہاں کے جن اور پریوں کا کیسے ملاقات بھی کرنا شروع دیو کا. سر لیکن اس میں ابھی جو ہمارے ناظرین جو ہمارے ویورز ان کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، لازماً آئے گا، اور آپ نے اس کا جواب دے بھی دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم تفصیلاً بات کریں کہ جنوں کی جب بات آتی ہے اور ہمارے عام عوام آتی ہے تو ڈائریکٹلی دیکھ کے ایک وہ بندہ جس کی تعلیم نہیں ہے، نہ وہ مذہبی اسکالر ہے، نہ دین کی تعلیم نہ دنیا کی تعلیم، لیکن اگر آپ اس کو نفسیات کی علامات آ جائیں جس میں ہماری کنورژن ڈس آرڈر ہے اور اس طرح کی خفگی کے دورے آتے ہیں جی، تو اگلا بندہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ یہ اس میں جنات ہیں. تو جن کے ساتھ ہماری سوسائٹی کے کانسیپٹ ایک تو نانی دادی نے کر دیا، لیکن جن ہو گئے سیاست پہ، آج اپنی بات کی سیاست پہ، جن پہ، کرکٹ پہ، ہم سارے جو ہیں نا اس پہ ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں 4 موضوعات ہیں. الحمدللہ پاکستانی پوری قوم پیدائشی ماہر ہے. سب سے پہلے سیاست. پاکستان میں جس مرضی انسان سے، چاہے اس کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہو، جو تجربہ ہو، جب مرضی آپ اس سے سیاست پہ بات کر سکتے ہیں. سامنے والا شخص اس پہ ماہرانہ رائے بھی دے گا، اور اگر آپ کی اور اس کی رائے میں اختلاف ہوگا تو وہ آپ سے لڑنے مرنے پہ بھی تیار ہو جائے گا، لیکن اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہوگا. دوسرا موضوع
کرکٹ بھی ایسا موضوع ہے کہ آپ جس مرضی پاکستانی سے پوچھ لیں, اگر وہ پاکستانی پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھ رہا ہو اور پاکستان میچ ہار جائے, پھر اس کی ایکسپرٹی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. وہ پاکستان کے ہر بالر کے اندر خامی نکال لے گا, وہ پاکستان کے ہر بیٹنگ کی ٹیکنیک بابر اعظم میں 600 خامیاں نکال دے گا, چاہے خود اس نے کبھی بلہ ہاتھ میں نہ پکڑا ہو, اور چاہے وہ بابر اعظم کو بھی نہیں پتہ بھی نہیں ہوگی. تیسرا صحت. آپ یہاں ابھی باہر نکلیں اور برابر کسی دکاندار سے, کسی ٹھیلے والے سے کہیں کہ بھائی میرے سر میں درد ہو رہا ہے, 3 علاج آپ کو بتا دے گا. آپ اسے کہیں مجھے نزلہ ہو رہا ہے, وہ کہے گا وہ چائے میں فلاں چیز ملا کے گھول کے یہ بنا کے پی لو, ٹھیک ہو جائے گا. آپ پاکستان میں سر کے درد سے لے کر کینسر تک کا علاج جس مرضی بندے سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ایک مشورہ مفت میں دے جائے. اور یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے, ہر پاکستانی کو پتہ ہے. اور چوتھا موضوع ہے اسلام. اسلام سے ریلیٹڈ آپ کسی سے کچھ بھی بات کر لیں. آپ کسی آدمی کو چلتے چلتے کہیں یار بھائی میں وضو کر رہا تھا تو پانی میں تیسری دفعہ جب کلی لیا تو وہ میں پورے دانت نہیں گیلے کر سکا, وہ کہے گا تمہارا تو وضو مکروہ ہو گیا, تمہارے تو وضو میں یہ مسئلہ ہے, تم نے اس طرح سے پانی لیا تو پانی پہلے اگر غرارہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وہ آپ کو اتنی باتیں بتا دے گا اور آپ کو تھوڑی دیر میں ثابت کر دے گا کہ آپ کا وہ سب کچھ غلط ہو گیا. تو جنات والا جو موضوع ہے نا, یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے. جتنے بھی لوگ یہ پوڈ کاسٹ اس وقت سن رہے ہیں, ان میں سے میجورٹی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی سورہ جن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھی ہوگی. ایک چیپٹر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بارے میں دیا ہے, اور سورہ جن کے اندر جو میں کچھ مخصوص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جنوں کا وجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر جنوں کے وجود کے ساتھ جنوں کا ایمان لانا, جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کے ایمان لانا, وہ پورا واقعہ حدیثوں میں بیان ہوا اور اس کے نتیجے میں سورہ جن آئی تھی, وہ سب موجود ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو جنوں کی وجہ سے جو گمراہی اس وقت عرب کے لوگوں کے اوپر تھی کہ عرب کے لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے تھے کہ فلاں پہ جن آیا ہے اور اس جن کی وجہ سے اس بندے کے پاس یہ دولت آ گئی, فلاں آدمی کے قابو میں جن ہے اس کی وجہ سے اس نے فلاں کو یہ نقصان پہنچا دیا, فلاں کے وہ جو کانسیپٹ تھے. سورہ جن کا تفسیر اور مفسران کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کانسیپٹس کو جو غلط کانسیپٹس تھے ختم کرنے کے لیے سورہ جن کا نزول کیا تھا. اور آپ دیکھیے 1400 سال کے بعد آج پاکستانی معاشرے میں خاص طور پر اور جنرلی اسلامی معاشروں میں جن سے متعلق وہی ساری خرافات جس کو ختم کرنے کے لیے سورہ جن کا نزول ہوا تھا وہ موجود ہے. تو اب اس پورے سینیریو کو آپ اٹھا کے دیکھیں نا, تو کچھ موضوع ایسے ہیں پاکستان میں جن کا جواب دینے کے لیے کسی کو کسی قسم کے ٹیکسٹ بک انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. بھئی سیاست پہ کوئی ہم میں سے کون ہے جن نے پولیٹیکل سائنس میں نے نہیں پڑھی, میں نے بھی نہیں پڑھی, لیکن ابھی آپ شروع ہو جائیں, آپ اپنے پسندیدہ سیاستدان کا نام لیں اور میں لوں, 10 منٹ میں ہماری دوستی اسٹیک پہ لگ جائے گی اگر ہم ایگری نہیں ہو سکے. اسی طرح سے صحت کے معاملات ہیں, آپ ابھی کسی پاکستانی سے پوچھ لیں جواب مل جائے گا. سیم فار دا کرکٹ اینڈ ایگزیکٹلی سیم فار دس. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ آس پاس کسی کی کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ غیر سائنٹیفک ہے, اس کو فوری طور پہ جنات سے لپیٹ کے اور کیس فائل کو کلوز بھی کر دیتے ہیں. ہمارا ذہن اس حد تک اس موضوع پہ ہم نے بند کر لیا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور رہی صحیح کسر پھر ہم گلی محلے میں جب ہم مولوی کے پاس جاتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں اس پہ جنات ہے. یہاں جب میں لفظ مولوی یوز کر رہا ہوں تو ڈاکٹر علی یہ بات آڈینس کو سمجھنی ہے کہ مولوی اور عالم میں فرق ہے. میرے پاس بے تحاشا ایسے مریض آتے ہیں کہ جو علماء کے پاس جاتے ہیں یہی ساری کمپلین لے کے کہ گلی محلے کے لوگوں نے بتایا کہ جن ہے, تو عالم کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی جن نہیں ہے, جائیے اس کا علاج کرائیے. اور پھر ایک مریض ایسا بھی میرے پاس آیا کہ اس نے بتایا کہ میں جب عالم کے پاس گیا تو عالم نے مجھے ایک حدیث سنائی صحیح بخاری کی کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون لائی گئی تھیں اور ان خاتون کے بھی ایک آ گیا کہ یا رسول اللہ ان پہ جن ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کا علاج کراؤ. تو اس حدیث کے تحت میں آپ کے پاس لے آیا, ورنہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جن ہے. اور وہ پھر حدیث بھی انہوں نے بتایا 562 صحیح بخاری کی حدیث ہے, بک نمبر 75 کے اندر. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عالم اور مولوی میں فرق ہے. مولوی ہمارے آس پاس ایسے صاحب ہیں جو نماز بھی پڑھاتے ہیں, جو حافظ صاحب بھی ہیں, جو کسی مدرسے کے فارغ و تحصیل بھی ہیں, لیکن اس موضوع پہ ان کی سوچ یا ان کی معلومات بھی معاشرتی معلومات ہیں. عالم وہ ہے کہ جب علم سے جواب دیتا ہے تو پھر علم کا جواب وہ ہوتا ہے جس میں علم موجود ہوتا ہے. آپ کی آڈینس کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور ہمارے ایک بہت بڑے تنظیم المدارس کے وہ ایکسپرٹ ہیں. مختلف نشستوں میں جب میں یہ ساری بات سیکھنے کے لیے نکلتا تھا ان کے پاس بیٹھا, ان کا ایک جواب مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. میرا سوال آپ سنیے گا اور آپ یہ سوچیے گا یہ سوال اگر میں عام پاکستانی سے کرتا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ علامہ صاحب یہ بتائیے
کیا اسلامک اسکرپچر میں یعنی حدیث اور قرآن میں کہیں جنوں کی شیپ واضح ہے کہ کیا جن کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، لمبے ہیں، اونچے، کہیں شیپ واضح ہے؟ تو علامہ صاحب کا جواب سنیے کہ ڈاکٹر صاحب بادی النظر میں تو ایسا کچھ مجھے نہیں یاد آ رہا کہ کہیں جنوں کی شیپ کا ذکر ہے، لیکن آپ ٹھہریے، ہم جو اگلی نشست میں بیٹھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ عالم کا جواب تھا، یہ ایک عالم کا جواب یہ تھا، پڑھے لکھے انسان کا جواب تھا، یہ اس کا جواب تھا جو اسلام کو جانتا ہے، جو دین کو جانتا ہے۔ آپ یہ سوال لے کے یہاں سے اگلے 1000 لوگوں تک پہنچیے، آپ کو 1000 جنوں کی شیپ مل جائیں گی۔ کہے گا وہ کالا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور رہتا بھی وہاں تو پہ، وہ کوئی کہہ دے گا وہ جو پہاڑوں پہ رہتا ہے، کوئی کہتا غاروں پہ رہتا ہے، جبکہ ہر دوسرا مریض آگے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ مولوی صاحب نے بتایا ہے ہمارے گھر میں جن رہتے ہیں، ان کے بچوں پہ میرا پاؤں آ گیا تھا۔ اب مجھے بتایا، یہ کتنا کامن سنا ہوا، سب نے سنا ہوا، سر ادھر بھی ہے پورے پاکستان میں یہ سب نے کامن سنا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، ماشاء اللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، اب اگر کسی جن کے پاس اتنے پاور ہیں، کسی جن، اب اس پوری کہانی میں پاور یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے جن کے بچے کو نقصان پہنچایا تو جن اب آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، بیمار کر کے، قبضہ کر کے، چیزوں کو گھر میں ہلا کے، چیزوں کو خراب کر کے۔ اب میں اور آپ صاحب اولاد ہیں، اگر ہم بہت پاورفل ہے کہ ہم دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے میں بہت روحانی طاقت ہے، ہم چیزوں کو ہلا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، لیکن یہ جن کا پاور اس وقت کب چلا گیا تھا جب آپ کا پاؤں اس کے بچے پہ آ رہا تھا؟ اس نے اپنے بچے کو کیوں نہیں بچایا؟ اب میرے اور آپ، میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ بھئی میرے پہ ایک سچویشن ہو، اتنے پاور ہوں، تو میں یہ تھوڑی کروں گا کہ میرے بچے کو زخمی ہونے دوں گا، بعد میں بدلے لے لوں گا۔ ارے بھائی، اگر اس کے پاس واقعی یہ پاور ہے روحانی، اور بچے کو کیوں نہیں بچا رہا وہ؟ یہ سارے کانسیپٹ جب ہم سوچتے ہیں تو خود پتہ چلتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ خود ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ علامہ صاحب کا جو جواب تھا نا، میں اتنا اطمینان ہوا، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ علامہ صاحب اس موضوع پہ جو میری رہنمائی کریں گے تو وہ علم سے کریں گے۔ باقی کسی مولوی سے آپ اس سوال کا جواب پوچھ لیں، انورٹڈ کامہ میں، جو عالم نہیں ہے، وہ اس کے پاس 150 جوابات ہوں گے۔ سر اتنی آپ کی ان ڈیپتھ نالج ہے، اتنے آپ ابھی مجھے اپنے مفتی منیب صاحب کا بھی حوالہ دیا، آپ کے دل میں کیوں ایک تحقیق ہوئی کہ اس ٹاپک پہ تحقیق کروں، پروسیس اس ٹاپک کی گہرائی میں جاؤں؟ کیونکہ ہم تو سارے سائیکیٹرسٹ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے پاس تو روزانہ مریض آتے ہیں کہ اس پہ جن آئے تھے، لیکن آپ نے کیوں اس کو چنا، اور کیا کن ان مرحلوں سے گزرے، کیا آپ نے ڈفرینٹ مسلک کے لوگوں سے بھی اس پہ مشورہ کیا؟ جی، اس میں 2 باتیں جو آپ نے پوچھا کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے۔ جب میں ریزیڈنسی کرتا تھا، مرحوم پروفیسر مسرت حسین صاحب جو جناح اسپتال کراچی میں میرے استاد تھے، مینٹور تھے، تو ایک دن وہاں پر ایک پیشنٹ آیا اور وہ ایگزیکٹلی سیم کہ جو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، جنات کی آوازیں آ رہی ہیں، جنات مجھے یہ حکم دے رہے ہیں اور مجھ پہ یہ جنات میرے قریبی عزیز نے کروا دیے۔ خیر وہ اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ تھا، آپ جانتے ہیں کہ آوازیں اسی طرح سے آتی ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں ہیں تو مریضوں کو یہ آوازیں باقاعدہ جنوں کے نام کے سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ہم نے ان کو دوا دی، اور اس زمانے میں وہ ٹرائفلوپرازین فیمس دوا تھی، اور جب اگلی دفعہ وہ فالو اپ میں آیا تو اس کی وہ ساری آوازیں ختم ہو گئی تھیں۔ تو اس کی فیملی بھی سرپرائز تھی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو پچھلے 2 سالوں سے اس کا مختلف مولویوں سے علاج کرا رہے تھے، اور مولوی کہہ رہے تھے ایک جن ہے، جنات کی جماعت ہے، ایک مولوی نے کہا وہ کرسچن جن ہے، ہندو جن ہے، مسلمان جن ہے، اور اب یہ آپ کی دوائی سے 1 ہفتے میں یہ آوازیں غائب ہو گئی ہیں، یہ تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا۔ تو میں نے پھر اپنے استاد سے پوچھا کہ سر یہ تو باتیں ہم روزمرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو برجنگ ہے یہ کیسے ہوگی؟ تو پھر استاد نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، تم شروع ہو، علماء کے پاس جاؤ، عالموں کے پاس جاؤ اور ملو اور ان سے گائیڈ لائن لو۔ پھر ان کے اس حکم کے بعد میں جب نکلا تو بہت سارے لوگوں سے میں ملا، بہت بڑے بڑے نام، ایسے بڑے بڑے نام کہ اگر میں لوں گا تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سننے والے سب ان ناموں کو جانتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ مجھے مولوی ملے، کچھ عالم ملے۔ تو مولوی جو ملے ان کے جوابات میرے سوالوں میں وہی تھے جو کلچر ہمیں دیتا ہے، لیکن جب علماء سے ملا تو بہت سارے ایسے زبردست عالم مجھے ملے کہ میں نے دیکھا کہ یار ان عالموں کے پاس اس موضوع پہ بڑی زبردست معلومات تھیں۔ اس میں علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم جو پہلے تشیعی عالم تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے قرآن کے اوپر جو گرفت ہے، توحید کے موضوعات پہ گرفت تھی، اسی طرح سے اپلائیڈ سائنسز میں بھی وہ بڑے ایکسپرٹ تھے۔ پھر علامہ یوسف لدھیانوی شہید جو بنوری ٹاؤن کراچی کے وائس چانسلر رہے تھے، اور اہل حدیث دیوبندی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، اور علامہ مفتی منیب الرحمان، یہ 3 علماء کرام ایسے ہیں کہ جن کو پھر میں نے آپٹ کیا کہ بھئی یہاں سے مجھے معلومات بڑی زبردست مل رہی ہیں، اور اب جو کچھ اب سیمینارز میں یا ورکشاپ پہ اس موضوع پہ بولتا ہوں تو یہ انہی 3 علماء کرام کی گائیڈنس ہے۔ اور سرپرائزنگ بات میں آپ کو بتاؤں علی کہ اس موضوع پہ میرے تمام سوالوں کے جواب میں
طریقہ جواب یا جواب کے الفاظ ڈفرینٹ تھے، لیکن ان تینوں علماء کرام میں رتی برابر کوئی ڈفرینس نہیں تھا. آپ کا مطلب ہے کہ پورا اس مسلک پہ، اس موضوع پہ مسلکی اختلاف نہیں تھا. یعنی کہ مثال کے طور پہ میرا ایک سوال تھا ان تینوں علماء سے کہ کیا قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی سائل کا جن اتارا ہو؟ اب ہم جہاں جن کی ایگزسٹنس کی بات نہیں کر رہے، اتارنے کی بات کر رہے ہیں. اور اتارا تھا تو کیا طریقہ تھا؟ تینوں علماء کا جواب تھا کہ نہیں، ایسی کوئی اسکرپچر نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. تو اور دین بھی مکمل ہے، کانسیپٹ ہمارا بڑا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین مکمل پہنچایا ہے. تو اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ دین مکمل ہو گیا اور جن اتارنے کا کوئی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کے دکھا کے نہیں گئے، تو اس کا مطلب ایسا کوئی چیز ہوتی نہیں ہوگی. پھر میرا انہی علماء سے یہ سوال مختلف نشستوں میں رہا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی خاتون سائل ہو، اماں ختیجہ نے، اماں حفصہ نے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب پہ سلام اللہ علیہ، انہوں میں سے کس نے کسی خاتون سائل کا، کسی خاتون کا، کسی بچی کا جن اتارا ہو؟ کوئی اگزامپل نہیں ہے، کسی اسلامک اسکرپچر میں نہیں ہے. پھر میرا ان سے سوال تھا کہ اہل البیت میں مولا علی نے، امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ، کسی نے اتارا؟ خلفۂ راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 30 سال خلفۂ راشدین کا دور ہے، مولا علی کا دور. کیا کسی سائل کا کوئی جن اتارنے کی کوئی اگزامپل ہے؟ ان تینوں علماء کا مجھے گائیڈنس تھی کہ نہیں ہے. اچھا نہیں ہے کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ جن اتارا ہو. اب جب یہ اگزامپل نہیں ہے تو نعوذ باللہ کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میرے آپ کے گلی محلے کے مولویوں کا اور عاملوں کا علم خدا نخواستہ ان سے زیادہ ہے؟ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ علم جس شخصیت کو دیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر تینوں خلفاء کے زمانے میں جب بھی کوئی علمی مسئلہ ہوا تو علم کا دروازہ مولا علی تھے. مولا علی سے بلا کے پوچھا گیا کہ آپ گائیڈ کیجئے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، آپ گائیڈ کیجئے. جب انہوں نے یہ والا عمل نہیں کیا تو میرے اور آپ کے گلی محلے کے مولوی اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ جانے وہ کہاں سے وہ علم لے کر آئے ہیں. کم از کم اسلام سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس علم کا کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ ہمارا پرابلم ضرور رہا ہے کہ ہم ایک عرصے سے ایک ایسے ملک کا حصہ رہے ہزاروں سال سے جو انٹر ریلیجن پرابلمس تھے. مطلب ہندو ہمارے ساتھ، ہندو بھائی بہت رہتے تھے، کرسچن بھی تھے، پارسی بھی تھے، مسلمان بھی تھے. سو ایسا لگتا ہے کہ مختلف ریلیجنوں کے جو مختلف کلچرل کانسیپٹ تھے ان کو ہم نے شاید اسلامی کانسیپٹ، یعنی کہ جیسے ہم شادی ہوتی ہے ہماری بڑی سمپل نکاح ہوتا ہے، اور لیکن مہندی ہم نے کسی نہ کسی کلچر سے اڈاپٹ اسی کلچر سے اڈاپٹ کی. تو یہ آپ کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا کہ یہ کلچر، یہ باتیں، یہ جو ہماری متس ہیں، ہماری جو ہم افہام لے کے پھرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، یہ بھی ہم نے اس کلچر سے اڈاپٹ کیا ہے. بیسیکلی یہ کلچر سے اڈاپٹ کیا ہے. اور چونکہ کچھ ٹرمینالوجی ایسی ہیں جو اسلام میں بھی موجود ہیں، جن کی ایگزسٹنس ہے، جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جن بھی موجود ہیں، جن ہیں بھی. تو ہم نے کیا کیا، اس کلچرل معلومات کو اور اسلامی معلومات کو ملا کے ایک جگہ حلیم بنا لیا ہے. اب بیٹھے ہوئے الجھ رہے ہیں کہ اس میں گوشت کون سا ہے، دالیں کون سی ہے، اور مسالے کون سے ہیں. سر لیکن یہ مجھے بتائیں کہ پھر ابھی جس طرح آج ہم نے سیمینار کیا اور اس میں آپ نے یہی سوالات پوچھے، اس میں زیادہ تر تعداد میڈیکل طلباء کی تھی اور فیکلٹی کی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ شروع میں جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا جو بھی ہم باتیں بھی کر رہے ہیں. اور وہ بھی کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نفسیات کی ایسی بیماری ہو جائے جس میں کنورژن ہے، بے ہوشی کے دورے آتے ہیں خفگان کی وجہ سے، تو یہ سائنس والا بندہ بھی ایک اتنا پڑھ لکھ کے بھی جنات پہ اور اس کے وہ کرے. اچھا اب میں چونکہ یہ آپ نے پہلے ایک سوال پوچھا تھا، اب یہ سوچئے کہ میں نے کوئی 9-10 سال عالموں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا کانسیپٹ کلیئر کر کے، اور پھر اچھا جب جو سیمینار میں جو سلائڈس دکھاتا ہوں یہ بھی میں نے علماء کی ریکمنڈیشن کے بعد ان سے اپروو کرانے کے بعد یہ میں کرتا ہوں. 9-10 سال لگے مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے میں. اور پچھلے میں 2006 یا 2007 میں فرسٹ ٹائم ایسا سیمینار اور وہ کیا تھا، اور پھر ہر دفعہ سیمینار سے ظاہر انسان اپنے آپ کو اور بہتر کرتا ہے. تو تقریباً 20 سال سمجھیے کہ ہو گئے مجھے یہ سیمینار کرتے ہوئے. ان 20 سالوں میں میں نے یہ فرق ضرور محسوس کیا ہے کہ
کہ 20 سال قبل جب میں یہ سیمینار کرتا تھا تو آڈینس کے ریسپانس ڈفرینٹ ہوتے، اب بہتر ریسپانس آنے لگے. اور یہ میں کریڈٹ دوں گا کہ جو میری جنریشن ہے یا ملینیل تھے، جین زی اس معاملے میں اس سے خاصی بہتر ہے. کچھ کانسیپٹ، کچھ کلچرل کانسیپٹ بہتر ہے. شاید اس میں ایک فرق یہ ہے کہ میں نے جو قصے کہانیاں اپنی نانی دادی سے سنی تھی، جین زی نے اس کے مقابلے میں وہ قصے کہانیاں شاید بہت کم سنے ہیں، کیونکہ جین زی کے پاس اس وقت موبائل آ گیا تھا اور موبائل اور انٹرنیٹ پہ وہ سرچ کر کے ساری چیزیں دیکھ لیتے تھے. وہی ان کے نانی دادی بن گئی. تو اس نانی دادی نے یہ والی چیزیں شاید اتنی نہیں بتائی جتنی ہم نے اپنے قصے کہانیوں میں سنی تھی. تو شاید جین زی کے کانسیپٹ کمپیریٹیولی شاید تھوڑے سے بہتر ہیں. لیکن اب اس میں ایک چیز جو آپ کا جو ایکچوئل سوال تھا، دیکھیے میں نے سائنس کی لاجک سیکھی تھی جب 9th 10th میٹرک انٹر میں آیا تھا. جن کا کانسیپٹ جن بائی ڈیفالٹ میرے ساتھ پہلی دوسری تیسری جو میری عمر کے پہلا دوسرا تیسرا سال تھا، اس میں جن کا کانسیپٹ میرے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا. تو یعنی کہ سائنس سے پہلے یہ کانسیپٹ میرے دماغ میں بیٹھ چکا تھا، میری ڈیولپمنٹ کا حصہ بن چکا تھا. سائنس نے بھی آ کے اور پھر وہ یہ کانسیپٹ بھی اس طرح سے بنا کے بٹھایا گیا ہے کہ اس موضوع پہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو بس ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں چلتے چلتے ابھی آپ سے کہوں کہ علی یہ برابر علی بلڈنگ میں اثرات ہیں، آپ ایک لمحے میں سوچیں گے کہ ہاں ہوں گے یار، میں نے کیا لینا، میں تو جاتا ہی نہیں اس بلڈنگ میں، بھاڑ میں جائے. تو ایکسیپٹ ہو گیا نا، بغیر کسی سوچ کے وہ بات ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. تو جب ایک موضوع پہ ہماری ٹریننگ ایسی ہو گئی کہ بغیر سوچ سمجھ کے ایکسیپٹ کرنی ہے، تو پھر جب ہم سائنس کی نالج کے لیول پر آئے 10th اور میٹرک میں اور انٹر میں اور ڈاکٹر بنے، اس سے پہلے یہ موضوع کمپلیٹ ہو چکا تھا. اس لیے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریکٹیکلی اس شعبے میں آتے ہیں سائیکائٹری میں، اور جب سائیکائٹری میں آ کے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، پھر ری تھاٹ شروع ہوتی ہے. جب ری تھاٹ شروع ہوتی ہے اور ایکسپیرینس شروع ہو جاتا ہے تو پھر بات ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ایکسپیرینس کی میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں. جب یہ علماء کرام نے یہ سارا کانسیپٹ میرے ذہن میں کلیئر ہو گیا، اس دن سے اب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنے مریضوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی مولوی نے، کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ اس پہ جنات ہیں، اثرات ہیں، تو ان سے کہیے گا یہ ڈاکٹر صاحب کی پرچی ہے، اس پہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ اثرات جنات ڈاکٹر صاحب پہ ڈال دیں، آپ کو ٹھیک کر دیں. پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس، جیسا کہ آج ہم نے سیمینار میں بھی بتایا کہ اللہ نے جب بتایا کہ آپ کو ان چیزوں کا وسوسہ ہو گیا ہے تو علاج بتایا. اور اللہ نے جب علاج بتایا تو یار اللہ سے زیادہ کوئی علاج جانتا ہے کیا؟ اور وہ علاج بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آپ کو بتا دیا، وحی کے ذریعے بتا دیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جن ہے، جنات ہے، اثرات ہے، نظر لگ گئی، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھیے، خود پہ دم کیجیے. تو میں مریضوں کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ بھئی یہ دونوں صورت پڑھیے، خود پہ دم کیجیے. پھر بھی اگر کوئی مولوی کہتا ہے تو پھر اس سے کہیے یہ جن مجھ پہ ڈال دیں، آپ کے بچے کو ٹھیک کر دیں. جب یہ بات میں ان کو کہتا ہوں، پھر ساتھ میں یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ کیا کوئی ڈاکٹر یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں آج تک کی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پھر یہ سمجھیے ہوتے ہوں گے جنات. ظاہر ہے کہ آپ پورے کلچر کے کانسیپٹ سے فائٹ تو نہیں کر سکتے جب تک پورے کلچر کو ایجوکیٹ نہ کر دیں. میں کہتا ہوں اچھا ہو سکتے ہوں گے مگر آپ کے بچے پہ کم از کم نہیں ہے. تو یہ تسلی رکھیے اور اس کا علاج کرائیے. پھر بھی اگر کوئی مولوی صاحب انسسٹ کرتے ہیں تو دعا اور دوا کی کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ دعا بھی کروائیے، تو روحانی علاج بھی ہو رہا کیجیے، مگر دوا مت بند کیجیے. یہ آپ نے سب بڑی پیاری بات کی کہ دعا اور دوا کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اور اس کو تو میں بھی آگے کوٹ کروں گا. لیکن سر چائے آ گئی ہے، لیکن اس طرح کی چائے نہیں جو آپ ہمیں کراچی میں پلاتے ہیں، جو چائے کی جو آپ شوقین بھی ہیں. اور ہمیں تو اب دنیا میں کہاں کہاں پہ آپ نے چائے پلائے، برفوں میں بھی، لیکن کوئی چائے بھی آپ جو ہے، ویسے ہم پشاوری کہوا پلاتے ہیں لیکن میں ایکچولی چائے لور ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کافی شاپ پہ بھی جا کے چائے لاٹے دنیا میں کہاں بھی ہو آپ جو ہے ہمیں چائے ضرور پلاتے ہیں. سر جی آپ چائے پیے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ ہم نے جنات کے حوالے سے تو یہ ڈسکس کر لی اور تھوڑی کلیئرٹی ہمیں مل گئی کہ نفسیاتی مسئلے، نفسیاتی بیماریاں الگ ہیں اور ان کو جنات کے ساتھ ایک کلچر، تہذیب کے طور پہ دیکھا گیا ہے. سر کہ جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، تعویذ، کنڈا، میرے جو ایک بے چین روح ہے میرے اندر، اس کو ذرا تسکین دینے کے لیے بتائیں. دیکھیں اس میں بھی دو باتیں کہ قرآن کے اندر جادو کی کمپلیٹ ڈسکرپشن موجود ہے کہ جادو کیا ہے، اور دو جگہوں کے اوپر، اور پھر ایک حدیث کے تھرو جو سورہ فلق اور سورہ ناس والی جو حدیث ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو جادو ہوا تھا اس کے متعلق آج سیمینار میں بھی ہم نے بات کی کہ جو جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ آئے تھے، اس ایونٹ کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کیا وہ جادو تھا،
جو موسیٰ نے کیا وہ معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا. اور وہ کیا جادو تھا سر؟ وہ کیا واقعہ وہ جو تھا؟ سانپ پورے دربار میں آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی عصا پھینکی، وہ عصا پھینکی اور وہ عصا اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نگل گئی. اور دربار میں موجود جتنے لوگ تھے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا. تو جو جادوگر تھے حمانس، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کیا وہ تو جادو تھا. اب یہ جادو جو میں کہہ رہا ہوں یہ انورٹیڈ کاماز میں ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں اس کا جتنا مرضی لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹ کر لیں وہ بنتا ہے بصری دھوکہ. جو ہم نے کیا، جادوگر کہہ رہے ہیں جو ہم نے کیا وہ بصری دھوکہ. اور بصری دھوکہ کیا ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ویژول ایلیوژن. اور ایلیوژن ہیومن برین کی کوالٹی ہے. میں آپ کو خوفزدہ کر کے اور آپ سے کہوں کہ یہاں سے کچھ گزرا تھا، آپ تھوڑی دیر میں ہوا چلے گی تو آپ ویژولائز کریں گے پتہ نہیں چمگادڑ گزری تھی یا کیا گزری تھی. بیکاز فیئر میں، فرائٹ کانسیپٹ کے اندر ایلیوژن کے چانسز ہمارے برین میں انہینس ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسے میں اگر ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو کلچرل کانسیپٹ پہلے سے موجود ہیں تو وہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں نا ویژول ایلیوژن کی میں آپ کو کامن مثال دوں. ہم سب نے گھروں میں واقعہ سنے ہیں کہ وہ بچی رات کے مغرب کے بعد وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی، اس کو کچھ سفید ست نظر آیا اور چیخ ماری اور سارا گھر جمع ہو گیا. اور پھر کیا تھا جی، کسی کو بلا کے کہتے ہیں جی جن رہتا ہے، اس نے بچی کو ڈرایا. اب مجھے بتائیے کون سا جن تھا جو بچی کو ڈرانے آ گیا جب بچی اوپر جا رہی تھی سیڑھیوں پہ، اور جیسے ہی چیخ ماری گھر جمع ہو گیا، جن غائب ہو گیا ڈر کے. جب سارے گھر والے جمع ہو گئے تو جن ڈر کے غائب ہو گیا. اور کب کیوں؟ اب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے، اندھیرے سے خوف زدہ ہم کرتے ہیں بچوں کو بچپن میں. تو پھر اسی کانسیپٹ کے حساب سے آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہو رہا ہے تو جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ ویژول ایلیوژن تھا، جو موسیٰ نے کیا وہ تو معجزہ تھا. اور معجزے کا آپ کو پتہ ہے کہ معجزات اور کرامات کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جو معجزات ہیں اس کی تو سائنس نہیں ڈھونڈنی ہے. تو پھر یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے لاجیکلی کہ وہ تمام باتیں جو معجزات اور کرامات کا حصہ نہیں ہیں اس کی سائنٹیفک لاجک میں نے ڈھونڈنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کام ڈالا تھا مسلمانوں پہ. ہم نہیں کر رہے، وہ زیادہ کر رہے ہیں گورے، وہی ایجادات کر رہے ہیں، ہم ایجادات نہیں کر رہے. ہم ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے کی ایجادات کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں کیسے ہم آگے لے جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ سارے حمانس گر گئے، سجدہ کیا. انہوں نے کہا جی موسیٰ کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں. تو ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے، یعنی جادو کا جو واقعہ نظر کا ایلیوژن، جس بنیاد پہ ہمارے معاشرے میں جادو کا علاج کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں، اس میں ایک بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت موسیٰ اور جادو کا تو وہ دیکھو نا وہاں بھی ہوا تھا، تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی وہی جادو مان لیا جائے. یعنی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ اور دربار والا واقعہ ہوا ہے تو میری کہی ہوئی بات کو جو بھی کانسیپٹ میں اب جادو کا دوں اس کو وہی سمجھا جائے اور صحیح سمجھا جائے. حالانکہ ظاہر ہے اس کا کوئی لاجیکل جواب نہیں ہوتا. سیکنڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرایا تھا وہ ایک یہودی نے، اور وہ پورا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لایا گیا، آپ نے گرہیں کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام سورہ ناس لے کر. اب سورہ ناس کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے. سورہ ناس کے اللہ تعالیٰ کو تو جادو کا پتہ تھا نا، تو سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آیات کیوں نہیں بھیجی کہ پناہ مانگتا ہوں میں جادو سے؟ سورہ ناس میں تو پناہ مانگتا ہوں وسوسے سے. وہ وسوسے جو جنات نے ڈالے ہوں، انسانوں نے ڈالے ہوں، کسی نے بھی ڈالے ہوں، کسی بھی نفس نے ڈالے ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیے، اور سورہ فلق کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ہے کہ گروہوں والے سے، تو وہ گروہوں والا واقعہ اور وسوسے تو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی آدمی ہے جو ایلیوژن کر سکتا ہو وہ جادو ہے. جیسا کہ وہ AXN کے اوپر وہ جو آتے ہیں ایلیوشنسٹ آتے ہیں، پوری گاڑی غائب کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ایلیوشنسٹ ہیں، بڑے پیسے کما رہے ہیں مذہب کے نام پہ. سیکنڈ، جادو کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ علی، میں آپ کو بتاؤں، علی وہ صبح جو ہے وہ مجھے فلاں آدمی ملا تھا، وہ آپ کے متعلق ایسے بول رہا تھا، اور آپ واقعی وسوسے میں آ جائیں کہ یار وہ آدمی ایسے ہی بول رہا تھا، اور اگلی دفعہ آپ اس سے ملیں تو یوں کر کے ٹیڑھے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے اگلی دفعہ اگر وہ آپ سے پوچھے کہ چائے پیے تو آپ کہ یہ چائے میں ملا کے پلانا چاہ رہا ہے اس لیے اس نے ایسے پوچھا تھا. اب اگر میں نے یہ وسوسہ آپ کے دماغ میں ڈال دیا تو شاید میں نے جادو کر دیا. تو اب اس کا مطلب ہے اسلام بھی اس معاملے میں کرسٹل کلیئر ہے، یہ دین مکمل ہے، نامکمل نہیں ہے. ویژول ایلیوژن، آڈیٹری ایلیوژن، کوئی بھی شخص آپ کو کسی طرح کا ایلیوژن کر دے یا آپ کے دل و دماغ میں کسی بات کے متعلق وسوسہ ڈال دے تو شاید یہی وہ جادو ہے جس کو، کیونکہ اس کے علاوہ اگر کوئی حقیقت ہوتی تو پھر وہی میرا سوال جو میں نے ان علماء کرام سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ لکھ کے دیا، کبھی کسی کو پانی پڑھ کے پھونک کے دیا، کسی بھی چیز کے علاج میں جادو کے علاج میں، اثرات کے علاج میں، نظر کے علاج میں؟ تو ان تینوں علماء کرام کا مجھے مختلف نشستوں میں جواب تھا کہ نہیں، ایسی کوئی اگزامپل موجود نہیں ہے.
بہرحال اب یہ چونکہ کچھ ایسے موضوع بھی ہیں جن پہ کچھ مسلکی معاملات میں کچھ لوگ کچھ کتابوں کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جو کتابوں کو اور جن بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں یقیناً وہ کتابیں اور بزرگ قرآن اور حدیث سے سپیریئر تو نہیں ہیں. بالکل. سو ہمارے پاس جو موسٹ ایکسیپٹیڈ ٹیکسٹ بکس ہیں وہ قرآن شریف اور احادیث ہیں. تو میں نے ان علماء کرام سے سوال یہی پوچھا تھا کہ ان دو چیزوں کی روشنی میں مجھے جواب دیجیے. کچھ اور بہت ساری کتابوں میں جو 200 سال پہلے لکھی گئی ہیں، 500 سال پہلے لکھی گئی ہیں، کئی واقعات اور کئی بزرگوں سے روایت ہے کہ انہوں نے تعویذ دیا، انہوں نے یہ پڑھ کے پھونکا، نظر ایسے اتاری. لیکن جو قرآن اور حدیث کی اسکرپچر میں ان علماء کرام نے مجھے گائیڈ کیا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. بہت شکریہ سر، بڑا اچھا لگا، مزہ آیا. سر ویسے کون سی، میرا آخر میں سوال ہے آپ سے کہ کون سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں، سائیکیٹری کی بیماریاں ہیں کہ جس کو لوگ جادو یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ جن کا اثر ہوا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی ایسی بیماری سائیکیٹری کی نہیں ہے جس کو لوگ اس سے ایسوسیٹ نہ کرتے ہیں. اور ایک سائنٹیفک اسٹڈی کچھ عرصہ قبل ہم نے کراچی میں تاج میڈیکل کمپلیکس میں کی. وہ تمام مریض جو سائیکیٹرسٹ کے پاس دکھانے آئے ان سے ہم نے سمپل ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ نے یہاں آنے سے پہلے کوئی روحانی علاج کروایا ہے؟ اور ہم نے اس کو بڑا پازیٹیو فریم کر کے بتایا کہ یعنی اسٹارٹ میں ہم نے ان کو یہ کاؤنسل کی کہ ہم اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ دوا اور دعا کی کوئی لڑائی نہیں ہے. جہاں دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، جہاں ذہنی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، وہاں روحانی بھی ہوتے ہوں گے. تو کیا آپ نے، یعنی ہم نے پازیٹیو فیڈ بیک دے کے یہ سوال پوچھا تھا تاکہ میکسیمم لوگ سچ بتائیں. ورنہ عموماً آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر لوگ تو یہ روحانیت کو اس کو مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کو کیا بتانا ہے یا ان سے چھپا لیتے ہیں. تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو 82.9% لوگوں نے کہا، یعنی 83% مریض سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے سے پہلے روحانی علاج کروا چکے تھے اور ایوریجلی 3 روحانی علاج کے قریب کروا چکے. اچھا، یعنی کہ 3 سے زیادہ روحانی علاج کروانے کے بعد ڈاکٹرز کے پاس پہنچے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کون سی بیماری کو ایکسکلوڈ کریں گے، جو آپ کا سوال تھا. بھائی کسی کو ڈپریشن ہو تو اماں کہہ دیتی ہیں میرے بیٹے پہ نظر لگ گئی ہے، بیوی کہہ دیتی ہے کہ تمہارے تو میرے سسرالی رشتہ دار تم سے جیلس ہیں اس لیے تم پہ نظر لگ گئی ہوگی. قریبی کسی کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتا ہے جی تم جھپیٹے میں آ گئے ہو. کوئی کہہ دے گا تم پہ جو اثرات، ٹرمینالوجیز بھی اتنی وائڈ ورائٹی ہے، جھپیٹا اتنی وائڈ ورائٹی ہے ٹرمینالوجیز کی بھی. چاہے کسی کو انزائٹی ہو، چاہے کسی کو اسکیزوفرینیا ہو رہا ہو، بائی پولر ہو رہا ہو، سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کا شکار ہو، پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا جاتا ہو. لیکن سب سے زیادہ کنورجن ڈس آرڈر، ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر اور پوزیشن سنڈروم. پوزیشن سنڈروم اٹ سیلف ایک کلچر باؤنڈ ہمارا سنڈروم ہے جس میں یہ لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھ پہ کسی غیر مرئی قوت نے قبضہ کر لیا ہے، جس میں وہ جن ہے یا اثرات ہیں یا جھپیٹا ہے، وہ جو بھی ہے، یا نظر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے میرے رویے یا بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے. اور یہاں پر صرف مسئلہ یہ نہیں کہ مریض کو ایسا بلیو ہو، یا مریض سے زیادہ پوری فیملی پوری کمیونٹی کو بلیو ہوتا ہے، پوری کمیونٹی کو. میں ایک ایسے مریض کو جانتا ہوں جس کو میرے کلینک پہ داخلے کے لیے اس کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں تھی، گھر پہ رہ کے ٹریٹ ہو سکتا تھا. اس کو اس لیے داخلے پہ انسسٹ کیا اس کی فیملی نے کہ پورا محلہ یہ جانتا ہے کہ اس پہ ایک غیر مسلم جن آتا ہے جو اس سے غیر اسلامی حرکتیں کرواتا ہے، تم نے اگر اس کا علاج نہیں کروایا تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے. اس مریض کی سیفٹی کے لیے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں، آپ ڈاکٹر صاحب داخل کریں اس کو، حالانکہ اس کو داخلے کی ضرورت نہیں تھی. شی واز جسٹ سفرنگ ود اسکیزوفرینیا شاید، اور اسکیزوفرینیا بھی وائلنٹ اسکیزوفرینیا نہیں تھا بس، لیکن اس کے ذہن میں جو باتیں آتی تھیں، کانوں میں جو آوازیں آتی تھیں، وہ فریزز کو ریپیٹ کر دیتی تھی وہ بچی. لیکن اس کو داخل کر کے علاج کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ اس کی زندگی کو خطرہ، اس کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا. تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنوں سے متعلق بلیف پیشنٹ یا فیملی، پوری کمیونٹی کئی دفعہ انوالو ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں. سر ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے، اور میرے خیال میں اس پہ تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری جو آج کل کی ویورز ان کی ریٹینشن بڑی کم ہو گئی ہے اور ابھی ریلز دیکھنے کے عادی ہیں، تو ہم یہاں پہ آپ سے اس کو اختتام کریں گے. آخر میں کوئی میسج، کوئی جواب، کوئی ہماری ان ویورز کو؟ میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، اور جو میں ہمیشہ لیکچر کے شروع میں بھی کہتا ہوں، یہ جو کچھ باتیں میں نے آج کی ہیں نا، میں آپ کے بلیف سسٹم کو چیلنج نہیں کرنے کے لیے کی. میرا یہ قطعاً میرا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ کا بلیف غلط ہے، خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے.
میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کا بلیو ایگزیکٹلی وہی ہے جو میرا بھی ہے. میں بھی اسی کلچر کا پیدا ہوا ہوں, میں بھی اسی کلچر میں پلا بڑھا ہوں, میرے بھی یہی بلیف تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس بلیف سسٹم کو تھوڑا لاجیکلی ہو کے سوچیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ برین دماغ اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو لاجکس کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, عقل کے ساتھ, فہم اور فراست کے ساتھ گزاریں. تو اس موضوع کے اوپر آئندہ جب بھی کچھ آپ چیز کو دیکھیں, آپ خود تحقیق کریں, خود چیزوں کو سوچیں اور پھر اس کے حساب سے عمل کریں. یعنی میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی شخص ایسا ہے جس پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو جنات ہیں, اثرات ہیں, اس کے اوپر کوئی جھپیٹا ہو گیا ہے, نظر لگ گئی ہے, اب آپ کو اطمینان ہوتا ہے, ضرور میں نے جیسے بتایا جو علماء کرام کی بتائی ہوئی بات ہے, سورہ ناس, سورہ فلق پڑھیے, اس پہ دم کیجئے, خود پہ دم کیجئے. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور روحانی علاج بھی کرانا ہے, چلیں کرا لیجئے, لیکن اس کا علاج ضرور کرائیے. بہت دفعہ کچھ ٹینشن, کچھ اسٹریسز سائیکو تھیراپی سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ ہمیں کچھ مریضوں کو دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اب موجودہ ماڈرن سائیکائٹری کے اندر جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر دوائیاں نشاور نہیں ہیں, نیند نہیں آتی, اور وہ دوائیوں کی عادت نہیں پڑتی, ایڈکشن نہیں ہوتی. اب ماڈرن سائیکائٹری کی دوائیاں کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیے. اپنے آس پاس کسی بھی انسان کو آپ کو لگتا ہے کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرائیے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. بہت بہت شکریہ سر. اگر آپ لوگ پوڈ کاسٹ کے آخر تک پہنچ چکے ہیں, یہاں تک پہنچ چکے ہیں, تو یہاں پہ یہ بھی پتا چلوں کہ ڈاکٹر ماجد علی عابدی کے ساتھ ایک اور ہمارے ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں, تو ضرور اس کا ویٹ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ان سے سوال ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تو اگر آپ پوڈ کاسٹ کے آخر تک پہنچے ہیں تو آپ کو شاباشی کہ آپ کی ریٹینشن بڑی اچھی ہے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو پروفیسر ڈاکٹر ماجد علی عابدی کی باتوں سے فائدہ ہوا اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو ان کی ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے بٹن کو دبائیں اور لائک بھی ضرور کیجیے گا, کیونکہ اس سے ہماری ٹیم کا حوصلہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. شکریہ.